بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میرے شیخ کے بچپن پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منہاج ٹی وی کے توسط سے ہمیں جتنے بھی ناظرین اور بہت ہی پیارے بچے جو کہ یہاں بھی موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو آج دوبارہ ویلکم کرتی ہوں، اور یقینی طور پر کل کی ایپیسوڈ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، بہت انجوائے بھی کیا ہوگا، اور بڑوں نے بھی بہت زیادہ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک پھر بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ سے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی جو ہماری ایپیسوڈ ہے اس کا عنوان ہے میرے شیخ کے شوق، یعنی بچپن میں کیا ہابیز تھیں، ان ہابیز کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں آج جانیں گے۔ ہمارے ساتھ کل کی طرح سے موجود ہیں سید الطاف شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمیں آج پھر آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور یقینی طور پر انشاءاللہ تعالی آپ کے جو خوبصورت لمحات قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ گزرے ہیں، ہم ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو اپنی یادداشتوں میں اتار رہے ہیں، اور یقینی طور پر ہماری نسلیں اور جو ہمارے بچے ہیں وہ اس سے انشاءاللہ تعالی ضرور فیض یاب ہوں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ناظرین ہم یہاں پہ موجود جو ہمارے بچے ہیں جو آج مہمان ہیں ان سے ہم تعارف لے لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیٹی آپ اپنا نام بتائیں۔ مریم۔ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ عدنان۔ حسنین موجود ہیں۔ تو حسنین کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹی موجود ہے، رضا فاطمہ۔ وعلیکم السلام، ردائے فاطمہ۔ ردائے فاطمہ کے بعد ہیں ہمارے ساتھ عروج وعلیکم فاطمہ۔ السلام، عروج فاطمہ ماشاءاللہ سے، اور ابیرہ امجد۔ ابیرہ امجد۔ تو ہمارے پاس یہ سارے بچے، ان سب کو میں ویلکم بھی کہتی ہوں آج کے پروگرام میں، اور یقیناً یہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں قبلہ حضور کی ہابیز کے بارے میں جاننے کے لیے، کیا شوق تھے، کون سی گیمز شوق سے کھیلتے تھے، کن گیم سے بہت ایکسپرٹ تھے۔ تو ناظرین آج ہم جانیں گے کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے کیا شوق تھے، بچپن میں کیا شوق تھے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم ہے کہ بچپن میں عبادت کا شوق ہونا۔ سر اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کی آج ننھے منھے بچوں کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں، اس پروگرام میں مجھے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ تو عبادات کا شوق، اس کا ایک خاص جو ہے وہ تعلق ہے خاندانی نسبت کے ساتھ۔ تو جیسے ایک کاریگر کا بیٹا اپنے اس باپ کے فن کو جلدی سیکھ لیتا ہے، کوئی بھی کسی فن کا، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی زرگری کا کام کرتا ہے، کوئی درزی ہے، اس کی اولاد جو ہے اس کام کو جلدی پک کر لیتی ہے، جی وہ وراثت بن جاتی ہے۔ تو قائد محترم کا جو ہے وراثت جو تھی ان کی، اس کا تعلق زیادہ تر روحانیت کے ساتھ اور عبادت گزاری کے ساتھ، اور ان کا گھرانہ جو ہے بزرگ ان کے سارے اولیاء اللہ کے درجے پر فائز تھے، اور دین ان کے گھر میں پہلے سے بہت اچھی طرح موجود تھا۔ والد صاحب خود جو ہے ایک عالم دین تھے، بہت بڑے، اور عربی فارسی کے بہت بڑے متوحر عالم تھے، وہ خطیب تھے اور بڑے مانے ہوئے عالم تھے۔ اور دادا جان ان کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مجھے، یعنی ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا۔ بیٹا آپ کو ذرا یہ ایک بتاؤں واقعہ کہ مجھے ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا، یعنی قبلہ حضور کے دادا جان کی بات بتانے قبلہ لگے حضور ہیں۔ کے دادا جان وہ اس وقت زندہ تھے، بچھو مجھے کیا ہوتا ایک ہے سر؟ بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو پتہ ہے آپ کو؟ بچھو ہوتا ہے نا، ایک کیڑا۔ زہریلا کیڑا ہوتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، وہ ہے پتہ آپ کو؟ ایک سانپ ہوتا ہے نا، ایک بچھو ہوتا ہے، اچھا وہ جو ہے نا وہ بچھو، اس نے مجھے کاٹ لیا، بڑی شدید درد ہوئی، میں چھوٹا سا تھا، روتا ہوا گھر آ رہا تھا،
تو قبلہ کے دادا جان مجھے مل گئے، انہوں نے مجھے پیار کیا، پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور مجھے دم کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی تکلیف دور ہو گئی اور بچھو کے ماشاء اللہ۔ کاٹنے کا آرام آ گیا۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں کردار سے، ان میں جو تھا یہ جو روحانیت ہے اور دین سے محبت ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اسی وجہ سے پھر ان کی زبان میں اثر اندازی ہوتی ہے، اور اس میں اتنا اثر ہوا کہ اس سے مجھے اس تکلیف میں آرام آ گیا۔ تو اس طرح وہ ان کے گھر سے، ان کو گھر سے ہی ملا عبادت گزاری۔ ان کے والد ماجد کو ہم نے دیکھا ہے، وہ خود بہت بڑے تہجد گزار تھے اور عبادت گزار تھے۔ دادا جان کو دیکھا ہے، وہ بڑے تہجد گزار تھے، نمازی پرہیزی، اسی طرح والدہ بھی تہجد گزار، عبادت گزار تھیں۔ اس لیے یہ عبادت گزاری ان کو اس اپنی وراثت میں اپنے گھر سے ملی۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے جب یہ بچپن میں ہی ہمارا وہ تھا کہ قریب مسجد تھی، اس میں جاتے تھے ہم، تو زیادہ تر نماز پڑھ لیتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن ان کا ایک خاص طریقہ تھا۔ وہ صبح کی نماز پڑھ کے ہم گھر اگر آ جاتے تھے، وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، اگر چھٹیاں ہوتی تھیں، سکول کے مسائل نہیں ہوتے تھے تو وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اور ہاں جی، قبلہ حضور خود جو ہے نماز فجر کے بعد مسجد میں ہی رہتے تھے۔ وہ چاشت اور اشراق جو ہے پڑھ کے، اشراق اور چاشت پڑھ کے پھر گھر آتے تھے۔ یہ دو نمازیں ایکسٹرا نفلی نمازیں ہیں، وہ دو نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر گھر آتے تھے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد بھی وہ ایک اوابین نماز ہے، نفلی نماز ہے، وہ پڑھتے تھے ضرور۔ تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد تہجد ان کا معمول تھا، بچپن سے ہی معمول تھا۔ تو تہجد کی گھر میں عادت تھی، سارے والد اور دادا سب، تو گھر والے ماں باپ تہجد گزار تھے۔ تو ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بچپن میں بھی نا، جب ہر نماز کے بعد ذکر کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اس طرح کہ وہ دیکھنے والے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنا ٹف ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اور اتنا مگن ہو تو گئے۔ اتنا مگن، اتنے ایسے، تو اس وقت ان کو اپنی تن بدن کی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ کے لفظ پر ضرب لگاتے تھے اپنے دل پر۔ وہ ایک بڑے لوگ تو، بڑی عمر کے لوگ تو کرتے ہیں ذکر، لیکن جس عمر میں وہ یہ ذکر کرتے تھے وہ ذرا عجیب سی لگتی تھی بات، اور وہ لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، تو وہ اپنے مگن رہتے تھے اس میں ذکر الہی میں۔ ماشاءاللہ۔ یہ بچپن میں ان کا ایسا تھا۔ یہ ایک روزانہ بڑی کا حیران معمول تھا۔ کن بات ہے اور خوشگوار بھی کہ حضور سیدی شیخ الاسلام پیارے بچوں کے بچپن میں بھی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو بہت سنجیدگی سے کرتے تھے، اور جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اتنا مگن ہو کے، یعنی کوئی اور چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا۔ تو جو ہمیں آج بات پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ ہم بھی جب اللہ کا ذکر کریں، جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، پوری توجہ سے، یکسوئی کے ساتھ، کیونکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ سر بہت ماشاءاللہ سے زبردست سر یہ بات، یعنی عبادت کا شوق اور اتنی سنجیدگی اس عمر میں، واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اور یقیناً ہمارے بچے اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ سر اس کے علاوہ جیسے یعنی کہ کیا شوق تھے، کھیل کا، گھومنے پھرنے کا، ان کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد بہت دور ہمارے گھر سے کافی فاصلے پر، 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک دریا چلتا ہے، دریائے چناب۔ دریائے چناب تک ہم پیدل چلے جاتے تھے، اور اس میں ان کا زیادہ توجہ جو ہے وہ قدرتی مناظر کی طرف تھا، ہوا کرتا تھا۔ وہ دیکھتے تھے یعنی باغات، کھیت، پھول پودے، سبزہ، یہ دیکھ کر وادیاں چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں، ان پر چلنا، نظارے جو اللہ کے قدرتی نظارے ہوتے ہیں ان میں بہت محو رہتے تھے، بڑے خوش ہوتے دیکھ کر۔ تو وہاں بند تک ہم چلے جاتے تھے، دریا کے بند تک، اگر پانی آیا ہوا تو پھر دریا کا پانی دیکھتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے۔
کبھی آپ نے دیکھا ہے پانی دریا جب آتا ہے پانی دیکھتے ہیں؟ ہاں، وہ جب سیلاب آتا ہے تب بہت پانی آتا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھا کرتے تھے. ہمارے پاس ادھر اکثر آیا کرتا تھا سیلاب. جھنگ کا علاقہ جھنگ کا علاقہ ہے نا وہ ہمارا، ادھر جہاں ہمارے گھر ہیں وہاں تک سیلاب آ جاتا تھا. جب سیلاب آتا ہے وہاں تک آ جاتا تھا، گھروں تک. تو وہ ہم پھر جب سیلاب نہیں ہوتا تو پھر دریا کے پیچھے، بند کے پیچھے چلے جاتے تھے پانی دیکھنے کے لیے. وہاں پہ خاموشی اور ہاں جی، وہاں بڑا حسن فطرت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا حسن نظارے ان سے دیکھنا. اچھا سر، جب چھٹی ہوتی تھی یعنی کہ جیسے ویکنڈ ہے تو تب کیا معمول ہوتا تھا اور کہاں جانا زیادہ پسند کرتے تھے؟ ایک تو ہے قدرتی مناظر، یعنی جیسے ہمارے پاس جنگ جو شہر ہے وہ اولیاء کرام کا شہر ہے، تو اس میں کیا روٹین ہوتی تھی آپ لوگوں کی بچپن میں؟ بچپن میں ہمارے قریب بہت سارے مزارات ہیں بزرگوں کے. اچھا. وہ بھی میں ویسے کہوں تو وہ بھی ان کی وراثت ہے. اچھا. قبلہ حضور کے والد صاحب جب حج پر اور دوسرے غیر ممالک میں جاتے تھے نا، تو ان کا یہ شوق تھا کہ وہ کتابوں سے اولیاء کرام کے مزارات کی لوکیشن، جگہ کہاں کہاں ہیں، کون سے ولی اللہ کہاں دفن ہیں، کون سے اللہ کے جو ہے صحابی کس جگہ دفن ہیں، تابعی کون سی کہاں دفن ہے. پھر ادھر بہت سارے ان کے سفر کرتے تھے، بغداد، ایران، عراق، شام اور بہت سارے ممالک میں ادھر جاتے تھے. اپنا حج عمرے کے دوران زیادہ تر سفر ادھر کرتے تھے، اور وہاں سے پھر ڈھونڈ کے اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کے مزارات جو ہیں ان پر جاتے تھے. وہاں جا کے سلام جو کرتے سر تھے. بتا رہے ہیں کہ قبلہ قائد محترم کے جو والد تھے، جو ان کے بابا تھے، ان کی بھی عادت ہوتی تھی کہ جب وہ کتابوں میں دیکھتے تھے کہ کس ولی اللہ کے جو دوست ہیں ان کا گھر کہاں تھا، یا ان کا مزار جہاں پہ وہ ان کی قبر تھی، اس کو ڈھونڈ کے وہاں پہ جایا کرتے تھے. تو پھر وہی جو چیز تھی وہ سر بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی تھی، جب وہ بچے تھے تب بھی ان کے اندر تھی. تو سر کون سے گرد و نواح میں جو ہوا کرتے تھے نا مزارات ہیں، اب بھی ہیں. حضرت پیر فتح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے. اور ایک وہاں بہت مشہور مزار ہے، مائی چھلیاں والی ہیں، اچھا ان کا مزار ہے. اسی طرح ہمارے دادا کا مزار ہے حضرت پیر بلاکی شاہ صاحب، وہاں بھی جایا کرتے تھے. اچھا. اور اسی طرح اور مزار ہیں وہاں، ہاتھی وان ہیں، بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے. تو ادھر تاجن شوری ہیں شور کوٹ میں، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں. اچھا. جی ہاں جی، ان کے بارے میں مشہور ہے. یہ جو شور کوٹ کا تو نہیں ہے نا کوئی بچہ وہاں، نہیں سر ابھی تو نہیں ہے. ان کا مزار ہے وہاں، بہت مشہور مزار ہے وہاں. لوگ اچھا. جاتے ہیں. سلطان باہو صاحب جایا کرتے تھے ہم. سلطان باہو صاحب بہت شور بڑی کوٹ ان ہستی. کے والدین ہیں. پھر سلطان باہو صاحب کا مزار ہے، تو وہاں جایا کرتے تھے. تو مزارات کا شوق تھا ان کی حاضری کا. اچھا. اور مزارات پہ جا کر کس طرح سے، یعنی کیونکہ بڑے تو ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ فاتح خوانی کرنی ہے، سلام کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے آپ لوگ جب جاتے تھے تو کیا بڑوں کی طرح سلام کیا کرتے تھے یا کس طرح سے؟ یعنی کہ یہ کچھ اس طرح کے معمولات جو ہے نا، یہ میں نے ان میں بچپن نہیں دیکھا. اچھا. وہ بڑے ہی نظر آتے تھے، جیسے بڑے کرتے ہیں. ان کو سارا جیسے تربیت میں تھا نا کہ دربار پر جانا ہے تو کس طرح سلام کرنا ہے، کس طرح کھڑا ہونا ہے. ان کا معمول تھا کہ جہاں ولی اللہ مدفون ہیں، دفن ہیں، وہاں جو ان کی رائٹ سائڈ ہوتی ہے، جہاں ایک میت کو دفن کرتے ہیں جب، تو اس کا جس طرف چہرہ ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے. اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پر اس طرح ہوتا ہے چہرہ. تو وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پر چہرے کے سامنے کھڑا ہو کرتے جو تھے. طریقہ کار بتایا ہوا اسی کے مطابق. اور یہ بچوں کو زیادہ اتنا نہیں پتہ تھا، لیکن ان کو ان بات کا پتہ تھا، بلکہ وہ ہمیں بھی بتایا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، یہاں بالکل مواجہ ہے، چہرہ کا رخ جو ہے یہ یہاں ہے. اچھا. تو پھر اس طرف ہم سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو اسی طرح وہ بڑوں کی طرح جا کے قدموں میں سلام کرنا، جھکنا، بوسہ دینا اور پھر فاتحہ پڑھنا. بادب ہو کے سائڈ پر کھڑے ہو جاتے تھے.
ماشاءاللہ. کھڑے ہو کر پھر فاتحہ سر یہ پڑھتے بہت تو امپورٹنٹ بات ہے پیارے بچوں. آپ لوگ بھی یہاں موجود ہیں, جیسے آپ لوگ کسی دربار پہ جب جاتے ہیں تو آئندہ سے اب آپ بھی ایسے ہی یقیناً جاتے ہوں گے, آپ کے امی ابو نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب بھی کبھی کسی مزار پہ اللہ کے کسی بھی دوست کے دربار پہ جب حاضری دینی ہے تو سر نے بتایا کہ قبلہ حضور بچپن میں بھی اتنے ادب سے جاتے تھے, اور جا کے ایسے نہیں کوئی شرارت کرنی یا بھاگنا دوڑنا, اس طرح سے نہیں, وہاں پہ جا کے ادب سے کھڑے ہونا, طریقہ کار آپ نے سیکھنا بھی ہے جیسے سر نے بتایا, اور اسی کو پھر آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ تو بہت ہی خوبصورت بات جو کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلی ہے. تو سر پیدل جانے کا کن کن جگہوں پہ معمول تھا؟ یہ ایک تو واک جو ہے صبح کی, اور وہ سیر و تفریح کے لیے بند تک جاتے, یہ پیدل تھا. اچھا. اور مزارات جو قریب ہیں تقریباً یہ سارے ہی قریب ہیں, اچھا. ان پر تو پیدل ہی آیا کرتے تھے. دور صحیح. کے مزارات میں تھے, بہو سلطان ہو گئے یا شور کوٹ والے ہو گئے, ہاتھی وان تک بھی پیدل ہی چلے جایا کرتے تھے. اچھا. تو ہمارے دادا کا مزار جو ہے وہ پیدل تھا ایسے. تو باقی جب کہیں پہ دور سائیکل ہوتے تھے, وغیرہ یا کسی اور سواری پہ بھی جاتے جی تھے؟ ہاں, وہ جو ہے نا ہیڈ تریمو پر ہم سیر سپاٹے کے لیے جاتے تھے نا, اچھا. وہ بڑا شوق تھا ان کو. ہیڈ تریمو خاص طور پر ان دنوں میں جب سیلاب آیا ہوتا تھا نا, تب پانی بہت چڑھا ہوا تھا اوپر, اچھا. بہت ساری اس میں مچھلیاں آتی تھیں اور وہ کھیلتی تھیں, نظر آتی تھیں. پھر ہم ہیڈ تریمو پر چلے جاتے, وہ فاصلہ ذرا زیادہ تھا, وہاں بائیسیکل پر جاتے تھے. صحیح. بائیسیکل پر بائیسیکل آپ لوگوں نے چلائی اندازہ ہے ہے, کبھی؟ کبھی چلائی ہے بائیسیکل؟ آپ بھی چلا لیتے ہیں؟ ہاں, وہ بس وہ بائیسیکل چلاتے تھے. ایک بائیسیکل پر میں بیٹھ جاتا تھا, ایک پر وہ, ہم چلا کے پھر ہیڈ تریمو پر کسی اچھی سی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے, دوربین لگا کے ایسا پھر پانی کے نظارے کرتے تھے. صحیح. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت نظارے ہوتے تھے وہاں. سر بہت ہی خوبصورت بات, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سرمایہ ہے ہماری نسلوں کے لیے کہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن کو جان رہے ہیں, اور یقینی طور پر ہم اپنے بچوں کے بچپن کو سنوار سکتے ہیں. اور اگر بچپن سنور جائے گا تو یقیناً پوری زندگی آپ کی وہ سنور جاتی ہے, کیونکہ یہی عادتیں آپ کی بڑے ہو کر مضبوط ہوتی ہیں, پختہ ہوتی ہیں, اور اسی سے انسان کی شخصیت بنتی ہے. تو سر آج تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ قبلہ قائد محترم کی اور بھی شوق اور بھی چیزیں ڈسکس کریں, لیکن یہ باتیں اتنی خوبصورت تھیں اور آپ نے جس طرح سے بتایا ان کی عادات, تو وہ اس اتنے تھوڑے وقت میں اس کو سمیٹنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ناظرین, ہم اگلی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے قبلہ قائد محترم کی وہ پسندیدہ کھیلوں کا, کہ جو کھیل ان کو پسند تھے اور اس میں وہ خاص مہارت بھی رکھتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے, اور آپ سب بچوں نے بھی, آپ نے بھی, یعنی اس ایپیسوڈ میں جو ہم نے جو چیزیں سیکھیں, نمبر 1 پہ کیا تھی کہ عبادت بھی جب کرنی ہے تو جب بچے ہیں تو تب بھی عبادت میں سنجیدگی اور یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم کس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں نا, اور اللہ کی عبادت کتنی سنجیدگی کے ساتھ مگن ہو کے پوری یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے. جیسے ہم کارٹون اور کوئی اور چیز دیکھتے ہیں نا, تب کوئی اور چیز کا دھیان نہیں ہوتا, تو اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور ہاں, تو اب ایسے ہی عبادت کریں گے نا حسنین, اب یقیناً سارے بچے اب اسی طرح سے عبادت کریں گے. اور جو دوسری خوبصورت بات کہ جب اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے مزار پہ جب جانا ہے تو تب کس طرح سے پیش آنا ہے, اور ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں بھاگ دوڑ رہے ہیں یا پتہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ادب کا لحاظ نہیں رکھ رہے, تو وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں نے ساتھ اب نیکسٹ اپنی زندگی میں اپنانی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے پہلو کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے خوبصورت اور پاکیزہ بچپن کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد تمام رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.